اس وقت ڈیالہ جیل کے باہر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے جو ہے وہ پراپر دھرنا دے دیا ہے، جس میں سینیٹرز ایم این ایز کی بڑی تعداد موجود ہے۔ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے چیف ویب موجود ہیں احمد ڈوگر صاحب۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پرامن طریقے سے بیٹھ گئے ہیں، کافی دیر سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی جو جیل میں مینول کے تحت ملاقات کے ٹائم وہ بھی ختم ہو گیا، ملاقات آج بھی کسی کی نہیں کرائے گی، کیا کہیں گے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں اراکین پارلیمنٹ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں، اور آج کے دن منگل والے دن آج کم و بیش 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ فیملی کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ ایک رمضان یہ گزرا اور اس سے پچھلے رمضان میں علیمہ آپا کی ملاقات ہوئی، اور عظمیٰ آپا کی ملاقات کو بھی تقریباً 8-9 مہینے ہو گیا۔ اب جبکہ عمران خان صاحب کی آنکھ تقریباً 85% ضائع ہو چکی ہے، اور ابھی تک کوئی تشخیص نہیں ہوئی کہ جو لوتھڑا تھا وہ کلوٹ کہاں سے آیا، اس کی کاز کیا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی فسطائیت نہ کبھی فرنگی کی حکومت میں دیکھی، نہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ کسی جمہوری میں، ایون بدترین مارشل لاء میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک قیدی جس کو آپ نے جھوٹے مقدمات میں 200 سے زائد مقدمے درج کر کے جیل میں ڈال دیا ہو، اور پھر آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کے احکامات کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، اور جب وہ قیدی بیمار ہو جائے اور اس کا ایک مین آرگن ضائع ہونے کا خطرہ ہو، آپ اس کی فیملی کو بنا ملوائیں۔ ایسا ظلم جو پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے جو ان حکمرانوں کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ ہمارے حوصلے عزم جوان ہیں، ہمارا جنون اسی طرح قائم ہے۔ ابھی پولیس کھڑی ہوگی، ڈنڈے مارے گی، واٹر کینن کا استعمال ہوگا۔ ہم نے سخت سردیاں بھی یہاں گزاری ہیں، گرمی میں بھی بیٹھے ہیں، اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کرتے، اس کی فیملی سے ملاقات کی رسائی نہیں دیتے، اس کے پرائیویٹ ڈاکٹرز کو اس سے نہیں ملواتے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اقبال افریدی صاحب بھی موجود ہے، سر بتائیں آپ لوگ دھرنا دے رہے ہیں، آج بھی ملاقات کسی کی نہیں کروائی گئی، کہ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھو حکمرانوں کو ہو کیا گیا ہے، دیکھو یہ عوام دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ عدلیہ مفلوج، انتظامیہ کو ڈائریکشن مل رہی ہے کہ کس کو آپ نے پکڑنا ہے، کس پہ پیار کرنی ہے، اور حق سچ بات سے روکنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کو مفلوج بنا دیا گیا ہے۔ دیکھو ایک میسج جاری ہے پوری عوام کو، پوری دنیا کو، کہ پاکستان میں نہ تو آئین ہے نہ قانون ہے۔ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ یہ کر رہے ہیں؟ کون سے کام انہوں نے نہیں کیے جس سے ملک کی وقار مجروح نہیں ہوا؟ اس طرح ہم اس مزید برداشت نہیں کریں گے، اور ایک بندے کو دیوار میں چننے کے لیے عدلیہ مفلوج، پارلیمنٹ مفلوج اور انتظامیہ مفلوج، لہٰذا یہاں پہ دھرنے میں جو لوگ آتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی بہنوں کو، خان کی بہنوں کو سپورٹ کے لیے آتے ہیں، کہ یہاں جیل مینول کے مطابق عدلیہ کا آرڈر لے کے آتے ہیں، اور ان کو اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ اگر جائے وہاں پہ اسرائیل کو پروٹیکشن دینے کے لیے یا امریکہ کو تحفظ دینے کے لیے یہ معاہدے کرتے ہیں یا امن معاہدہ کرتے ہیں، تو اس سے پاکستانی عوام کو کیا؟ آپ پاٹا میں دیکھیں، وہاں پہ آپریشن ہے، ہمارے بچے یہاں پہ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ آپ پہلے پاکستان کو بناؤ، یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم ہے، لا اینڈ آرڈر ایشو ہے، یہاں پہ عوام سراپا احتجاج ہے۔ تو اگر یہ یہاں پہ بدنامنی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، یہاں پہ لوگ سراپا احتجاج ہے، اور یہ وہاں پہ جا کے ان بندوں کو جو غزہ میں قتل عام انہوں نے کیا یا جو ایران میں انہوں نے قتل عام کیا، ان کو نوبل پیس پرائز دے رہے ہیں۔ پاکستان کا وقار مجروح کر رہی ہے سب کچھ، لہٰذا آج ہم نہیں جائیں گے۔ بہنوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر خان کو یہ اسپتال نہیں لے کے جاتے تو یہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے۔ مطلب مستقل دھرنا؟ بالکل، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہنوں پہ، جیسی وہ چاہیں گے اسی طرح کریں گے۔ جی ناظرین، کیا کہنا ہے کہ اس مرتبہ ہم دھرنا وغیرہ ختم نہیں کریں گے، اور یہ دھرنا جو ہے مستقل دھرنا ہوگا جب تک عمران خان صاحب کی بہنیں نہیں کہتی، اس وقت تک ایم این ایز، سینیٹرز حضرات یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ بڑی تعداد اس وقت موجود ہے، عبداللہ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ عبداللہ صاحب یہ دکھائیں، پورا وینیو دکھائیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں بڑے زبردست ماشاءاللہ، یہاں ڈیالوگ کو کور کرتے رہتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی این این کے بڑے معناز کیمرہ مین ہیں ہمارے، اور بڑی تعداد اس وقت میں نے دی ہے پراپر، اور میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر ذیشان خان زادہ صاحب۔ سر آپ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ یہاں آتے رہتے ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں، آج پھر ملاقاتوں کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، آج پھر کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی، کیا کہیں گے؟ بس جی، ہم تو یہی کر سکتے ہیں ایسے ملک میں جدھر آئین اور قانون تو کہیں رہا نہیں، لیکن ہم پھر بھی خان صاحب کے لیے آتے ہیں،
خان صاحب کی بہنیں آتی ہیں، ان کے ملاقات کا دن ہوتا ہے، فیملی ڈے ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری ملاقاتیں تو آج نہیں ہوتی، وہ تو جمعرات کو ہوتی ہے، لیکن تب بھی کسی کی ملاقات نہیں کراتے، مہینے ہو گئے، اور مشکل سے کوئی ایک آدھ اگر کسی وکیل کی ملاقات ہو جائے، سلمان صفدر کے علاوہ کسی سلمان صفدر کے علاوہ اور کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اب ہم اور خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے پوری طرح جیسے بھی قانون ہے، لیکن ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے، ہم نے عدالتوں میں جانا ہے، ہم نے ابھی بھی عدالتوں سے انصاف لینا ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ انصاف، اس انصاف کے لیے ہم کدھر جائیں کہ کم از کم ملاقات تو خان صاحب سے کرائیں۔ تو آج ہم آئے ہیں اور اتنی تعداد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سارے پارلیمنٹیرینز جتنے بھی ہیں، ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، خان صاحب کے لیے آئے ہیں، اور یہی ہمارا ایک کام ہے جس میں اب اللہ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ سر یہ احمد ڈوگر صاحب نے ابھی بات کی کہ ہم اس ٹائم تک بیٹھ رہیں گے جب تک علیمہ خان صاحب ہمیں نہیں کہتی تمام اراکین اسمبلی یہاں ہی بیٹھے رہیں گے۔ بالکل جی، ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، لیکن ویسے بھی ہم نے خان صاحب کے لیے ہم آئے اور ہماری ایک جائز بات ہے، اور یہ ایک ہیومن رائٹس میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر بھی بات کی جائے تو اس سے کوئی جائز بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کیوں نئی فیملی کی ملاقات کراتے ہیں، ان کی ملاقات کرائیں تاکہ وہ کم از کم خان صاحب کا حال چال پوچھ لیں۔ سب کو پتہ ہے وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو جب تک فیملی نہیں ملے گی تو کیسے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس حالت میں ادھر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ملاقات آج بھی کسی کی نہیں کرائے گی، کیا کہیں گے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سردار صاحب۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں اراکین پارلیمنٹ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں، اور آج کے دن منگل والے دن آج کم و بیش 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ فیملی کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ ایک رمضان یہ گزرا ہے اور اس سے پچھلے رمضان میں علیمہ آپا کی ملاقات ہوئی، اور عظمی آپا کی ملاقات کو بھی تقریباً 8-9 مہینے ہو گیا۔ اب جبکہ عمران خان صاحب کی آنکھ تقریباً 85% ضائع ہو چکی ہے، اور ابھی تک کوئی تشخیص نہیں ہوئی کہ جو لوتھڑا تھا وہ کلوٹ کہاں سے آیا، اس کی کاز کیا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی فسطائیت نہ کبھی فرنگی کی حکومت میں دیکھی، نہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ کسی جمہوری میں، ایون بدترین مارشل لاء میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک قیدی جس کو آپ نے جھوٹے مقدمات میں 200 سے زائد مقدمے درج کر کے جیل میں ڈال دیا ہو، اور پھر آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کے احکامات کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، اور جب وہ قیدی بیمار ہو جائے اور اس کا ایک مین آرگن ضائع ہونے کا خطرہ ہو، آپ اس کی فیملی کو بنا ملوائیں۔ ایسا ظلم جو پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے جو ان حکمرانوں کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ ہمارے حوصلے عزم جوان ہیں، ہمارا جنون اسی طرح قائم ہے۔ ابھی پولیس کھڑی ہوگی، ڈنڈے مارے گی، واٹر کینن کا استعمال ہوگا۔ ہم نے سخت سردیاں بھی یہاں گزاری ہیں، گرمی میں بھی بیٹھے ہیں، اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کرتے، اس کی